لازشوں پہ بھی کرم، میری لازشوں پہ بھی کرم، میری غلطیوں پہ بھی عطا، میری لازشوں پہ بھی کرم، میری غلطیوں پہ بھی عطا، کیسا ہے در یہ یا خدا، کیسا ہے در یہ یا خدا، کیسا ہے در یہ یا خدا، جس پہ بٹھا دیا ہے جی، کیسا ہے در یہ یا خدا، جس پہ بٹھا دیا ہے جی، کیسا ہے در یہ یا خدا۔ حیرت میری حیران ہے سوچے کہ یہ پریشان ہے، حیرت میری حیران ہے سوچے کہ یہ پریشان ہے، کیسے ہوا ہے سب یہ حل، کیسے ہوا ہے سب یہ حل، کیسے ہوا ہے۔ بعض لوگ کتابیں پڑھ کے حل کرتے ہیں منحوس، رات دن لگے ہوئے ہیں، کشف المحجوب تھے، غنیت طالبین تھے، تصوف کی کتابیں تو باتیں، وہ ساری عمر بہکے رہتے ہیں منحوس۔ یہ کتابوں سے حل نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے کرم سے حل ہوتا ہے، یہ توبہ سے حل ہوتا ہے، معافی سے حل ہوتا ہے۔ جاہل لوگ اولیاء بنے، پڑھے لکھے نہیں بنے، کم بنے، جاہل لوگ اولیاء بنے، بے علم اولیاء بنے، کہ دیکھا ہم کچھ بھی نہیں، اب تیرا کرم نہیں کرے گا، کر دیا نہیں، ہم کو یہ آتا، ہم کو وہ آتا، ہم کو یہ آتا، تو پھر لگے رہو شیطان کی طرح۔ شیطان کو بڑا کچھ آتا تھا کہ تکبر آ جاتا، اس رستے کو چاہتا ہے وہ ان کتابیں نہ پڑھے۔ ہاں، اولیاء اللہ نے کتابیں پڑھ کے حاصل نہیں کیا، انہوں نے خدا کے خوف سے، خدا سے معافی مانگ کے حاصل کیا، پھر بعد میں یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو طریقہ حصول ان کا حاصل کا خدا کا خوف، خدا سے معافی مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے رابطے کے وسائل کو پکڑنا، بس یہ چیزیں نہیں سیکھتے تھے جو آج سکھاتے ہیں، چاہے یہ حق ہیں، لیکن یہ بات کی ہیں، پہلے کی نہیں ہے۔ یہ وہ پڑھے دیکھے جس سے معلومات لینی ہے، اس کو تو ٹھیک ہے بھائی، معلومات کو چھوڑ نہیں، اور جس نے حاصل کرنا ہے تو پھر کتابوں کو ہاتھ تک نہ لگائے، مولویوں کے سائے سے بھاگے۔ ہاں، اب تمہارا دماغ خراب ہوگا، کتابوں کو ہاتھ نہ لگائے، مولویوں کے سائے سے بھاگے۔ اختلاف کی اس مولوی کے قریب جا جو اختلاف کی بات نہ بتائے، خدا رسول تک بتائے اور تم کو اختلاف نہ ڈال، وہ ٹھیک ہے، اور جہاں اختلاف بتائے، یہ بتائے، اس سے تمہارا ذہن منتشر ہوگا، اور اختلاف کو خدا رسول نے بھی پسند نہیں کیا۔ پھر یہ رستہ کھلنے کی امید ہوتی ہے، اور بلکہ 100% ہوتی ہے۔ کتابوں کے قریب نہ جائے، مولویوں کے قریب جائے، مولوی کے قریب جائے جہاں تک اختلاف کی بات نہیں، مسلمانوں کی اتفاق محبت کی وصول ہے، جہاں اختلاف کی دیوبندی، بریلی ولا فلانا، دماغ کا وہاں سے بھاگ جائے۔ جس کو لیلا مجنو کا مذہب چاہیے، قرآن میں دیوبندی بریلوی نہیں آیا، نبی کریم نے اپنے صحابہ کو ایسے نہیں سکھایا تھا، وصول اللہ، یہ الفاظ ہیں صحیح ہے، اس کی تعبیر کی گئی ہے کھل کر کے لوگوں کو سمجھ میں آئے، تعبیر کی گئی ہے، لیکن آقا جی نے یہ نہیں چیزیں سکھائی تھی۔ آقا جی نے بڑی آسان کی تھی، خدا رسول کا کہنا مانو، خدا نے بھی کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو خدا کہے، نبی کہے، وہ کام کرو، جس سے منع کرے مجھ سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو خدا کا نبی تم کو کہے وہ حکم مانو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس کام کو مت کرو، بس یہ۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی میں نے خدا رسول کو راضی کرنا ہے، جو خدا رسول کہتے ہیں وہ حکم مانوں گا، اور جس سے منع کرتے ہیں وہ کام نہیں کروں گا، اگر جس میں تم جم گئے نا، تم کو نہ وصول اللہ آتا ہے، نہ سیر اللہ آتا ہے، نہ فنا فی اللہ، نہ فنا سے کچھ بھی نہیں آتا ہے، خدا کی قسم انشاءاللہ ولی اللہ بن جاؤ، کہ تمہارے دل میں ایک چیز آگے، میں خدا اس کو راضی کرنا کسی طرح راضی کر لوں،
ان کے خوشی کے کام کرنے، ناراضگی کے نہیں کرنے. بس وہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، عام ہو جانے، یا اللہ اس کام سے راضی ہے، یا اس فعل سے راضی ہے، یا اس عمل سے ناراض ہے، وہ چھوڑ دے فقط. یہی صحابہ کو سکھایا تھا. باقی اس کی شرح میں جو الفاظ ہیں، ان الفاظوں نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. ان الفاظوں کو وہی سمجھتے ہیں جس کو تھوڑی بہت تعلیم ہو، اور نہ بھی سمجھے کوئی اس کی سخت ضرورت نہیں ہے. تم کو سخت ضرورت جس چیز کی ہے، جتنا تم کو علم ہے، تمہارے دل میں یہ بیٹھ جائے میں خدا رسول کو راضی کرنا، ناراضگی کے کام نہیں کرنا. تم کو سیر اللہ فی اللہ فیض کی صورت میں سب کچھ سامنے آ جائے، سب کچھ ان سے زیادہ سمجھو گے بولنے والوں سے اور تحقیق والوں سے. کوئی الفاظ تک ہیں اور تخیل تک ہیں، لیکن تم حقیقت تک پہنچ گئے. خدا نے تم کو نبی کی محبت سے جوڑا. نبی کریم اپنی روحانی روشنی سے تم کو سب کچھ دکھاتے ہیں. اب سمجھے؟ ہاں، کیونکہ جو چیزیں پڑھتا ہے نا، پھر بہت لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی طریقت بڑی مشکل چیز ہے. اب کوئی مشکل چیز نہیں. اب میں سیر اللہ سیکھوں، فی اللہ سیکھوں، فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے، فنا فی الرسول کیا ہوتا ہے، ادھر یہ لکھا ہے غنیت طالبین میں فلانی جگہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا. بس وہ بیچارہ سوچ کے کون کون سی اصطلاحات صوفیہ میں یاد کروں، اس اصطلاحات میں بیچارہ پھر کہتا ہے یہ تو میرے بس کی بات ہے. پڑھے لکھے بھی ہٹ جاتے بعد. کہتے اتنا دماغ ماری، مغز ماری، اتنا سوچنا تو سب سمجھنا پڑے گا. تو میری سمجھ میں تو سارا آئے گا نہیں، تو پھر اتنا کہاں سے میں دماغ لاؤں گا؟ پھر ویسے ہی ٹھیک ہے بس. السلام علیکم تے وعلیکم السلام. بس السلام علیکم تے وعلیکم. یہ بات نہیں ہے. ان چیزوں میں نہ پڑے. آپ ایک چھوٹی سی بات دل میں بٹھا رہے، سارا کچھ اسی میں ہے کہ خدا کو راضی کرنا، آقا جی کو ناراض نہیں کرنا. بس جتنا تم کو آتا ہے وہ خود مہربان ہو جائیں گے. فیض کھل کے سب کچھ تم کو ان سے زیادہ آگے جو کتابیں پڑھ کے مر گئے ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں، ان کے نام نہیں لیتا، لیکن غلط لکھی ہیں. لیکن ہمارا اس میں دخل نہیں ہے. عقل سے اندازے کیے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے سب غلط ہے. دیکھا دکھایا تو ہے نہیں ہے. ہاں جی، فیض تو ہوا نہیں ہے. ہاں جی، تو لکھیے اتنی موٹی موٹی کتابیں جی، اتنی موٹی. ان کے نام نہیں بتانا چاہتا. عبارت صوفیہ کے لیے، عبارت قرآن کے لیے، پھر اپنی عقل سے جو مفہوم مطلب سمجھ میں لکھا ہے غلط نہیں، صحیح ہے. ان کو چیزیں حاصل نہیں ہوئی. الفاظ کے طور سے کچھ حاصل کیا. الفاظ سے کیا پتہ لگتا ہے جب انسان کسی چیز کو چکھے نہیں، مشاہدہ نہ ہو، وہ کیسے اس چیز کو جانے؟ نہ چکھا نہ مشاہدہ. اور پھر یہ چیزیں لکھے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی. جس کو شوق ہوتا ہے اس کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہمیں دنیا داری بھی کرنی ہے، گھر کو بھی پالنا ہے، روٹی بھی کھانی ہے، مرض بھی کرنی ہے. اب یہ اتنی کتابیں ہمارا باپ پڑھے گا، اتنا کون سمجھے گا، اور کس کس سے پوچھے جا کے وقت نکال. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کوئی ضرورت نہیں. آپ بس قرآن شریف کو لے لیں. آپ پر خدا فیض کھول دیا، ان سے زیادہ ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے. آپ بس لے لیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. خدا تعالیٰ کی بات مانو، حضرت محمد مصطفیٰ کی بات مانو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو حضرت منظر کہیں ان کی بات مانو. وما نہاکم عنہ، جس چیز سے روکیں وہ کام مت کرو. آپ اس پہ ہو جائیں بس. بالکل یہی ہے. جتنا آتا ہے کرو، جتنا نہیں آتا ہے نیت دل ہے بس خدا رسول کو راضی کرنا. اور جس دن راضی ہو کے سارے فیض کھل جائیں. اور جو یہ چیزیں تم نے پڑھی نا، تو تمہارے لیے یہ طریقت خدا کا تعلق ایک پہاڑ بن جائے گا. بھائی اتنی سمجھ نہیں آتی کون کہ تمہارے بس کی بات نہیں، خلاص تمہارا دل ہی ہٹ گیا. نہ اس چیز میں نہ پڑھیں. اس چیز میں چاہے کچھ صحیح بھی ہے، حقیقت بھی ہے، لیکن اس کے الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو شش و پنج میں ڈالتے ہیں. شش و پنج یا ہفت و پنج، نم و پنج، جو مرضی کہہ لو. چلو شش و پنج نہیں، ہفت و پنج. اب سمجھے؟ تو شش و پنج سے نکلیں، بس صرف نیت کر لیں خدا کو راضی کرنے سے. یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سود ہے، میں اس کو دھوکہ دے کے پیسے کمائے، میں اس کو جھانسا دیا ہے، میں اس سے بات ہمدردی کی ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھاؤں. وقت پہ دیکھا جائے گا کروں نہ کروں. ایسے کام نہیں. جو چیز خدا سے کو ناخوش وہ مت کریں. سیدھا سادہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. آقا جی نے کہا ہے، دروشی پڑھتے رہیں، قرآن نے کہا ہے. آپ کو کوئی خدا کی قسم کھا کے کہ تو پرابلم نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو ان پڑھ لوگ اولیاء اللہ بنتے ہیں. بنے ہیں، دیکھو آپ کو علماء بتائیں گے. اور علماء نے ان کی بیعت جا کے، ان کے پاس فیض تھا نا، کہ انہوں نے یہ نیت ٹھان لی تھی خدا رسول کو راضی کرنا ہے،
خدا سے راضی ہو گئے، ان کا علم کتاب کی بجائے فیض کی صورت میں آنا شروع ہو گیا۔ علم کتاب کی صورت میں، اس میں دماغ بہت مارنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے، قرآن حدیث زیادہ سمجھ سے اندازے ہوتے، کچھ سمجھ میں آتا ہے، کوئی نہیں بھی آتا، اللہ معافی میں رکھتے ہیں علماء کو کہ جتنا ان کو آ جائے۔ لیکن جو فیض کی صورت میں، اس میں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت، خدا کی محبت کے کام زیادہ کرنے، آقا جی کی سنتوں پہ چلنا، ان کو خوش رکھنا، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، حرام حلال کا خیال کرنا، تقوی کا خیال کرنا، لوگوں پہ توکل نہ کرنا، یہ دے گا وہ نہیں دے گا، سوکھی گیلی ملے اپنا پردہ رکھنا، بے نیاز رہنا۔ آقا جی چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ پہ اللہ فیض کھول دے گا۔ ایسے ایسے لوگ اولیاء بنے جو وضو کرنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن دل دے دیا تھا حضرت منظور کہ ان کی فکر میں، سوچ میں رہتے تھے۔ تو یہ بہت مختصر سی بات ہے، آپ اس میں لگیں، اس چیزوں میں نہ لگے میں کتابیں پڑھوں، یہ مجھے خط آتے ہیں نا، یہ کتاب پڑھی مجھے یہ معلومات ہے، یہ سب اس کو پریشان کر کے جو خط بھیجتے ہیں، یہ ساری عمر ہی اڑے رہیں گے۔ اس کو حاصل کچھ کرنا، وہ ذکر پہ محنت کرے، درود پہ محنت کرے، نفلوں پہ محنت کرے۔ ایک صحابی نے آقا جی سے گزارش کی کہ میں آقا جی کا خدمت کرتے، کچھ چاہو تو کچھ کہہ دو۔ اس کو بہت محبت ہو گئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ سے، اس محبت میں اس نے کسی چیز کا نام نہیں لیا کہ میری اولاد کی خیر ہو، یا ہمارا رزق وسیع ہو، یا جنت میں اعلی درجے ملیں، ہاں جی، یہ چیزیں نہیں کہا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں، اگر کچھ مہربانی کریں، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا کہا اس کو؟ انی علی کثرت السجود، تو اللہ تعالیٰ کو سجدے بہت کر، نفل بہت پڑھ، خدا تجھ پہ مہربان ہو جائے گا تو اس کو میرے قریب کر دے گا۔ اب یہ نسخہ بتایا، تو آپ ان چیزوں کو چھوڑے، اصطلاحات صوفیہ وفیہ کو سب کو ایک طرف رکھ دیں، آقا جی کے نفل شروع کر دیں، ہزار پڑھ لیں۔ دیکھو تمہارے شمع جانتی ہے جتنی آگ پروانے میں ہے، تم کو پیسے کی طلب ہوتی، کیسے رات دن گھستے ہو، ویزے لیتے ہو، کیسے تم کو گھسیٹتے ہیں، ادھر آ یہ کام کر، ادھر آ فلانے، جی 24 گھنٹے جی کراتے ہیں۔ جس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اسی کی بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر تم کو سچا دل ہے اور نیت ہے، حضرت مصطفیٰ سے محبت اور تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو سب باتیں اچھی ہوتی ہیں، اچھوں کی، صالحین کی، اولیاء کی، اور سب سے بڑی زبردست بات گارنٹی کی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا انی علی کثرت السجود، اس میں اللہ کا قرب بھی ملے گا، آقا جی کے اور قریب ہو جائے، کہ آقا جی نے خود اس صحابی کو یہ کہا کہ انی، تم زیادہ خدا کو سجدے کرو، اس میں تم کو مدد ملے گی، مدد آئے گی۔ آپ 100 نفل شروع کر دیں، پہل میں قل یا الکافرون، قل واللہ 20 شروع کر دیں۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے، تم خود اس کو 24 گھنٹے میں تقسیم بھی کر سکتے، 100 سے 200 400 بھی کر سکتے۔ اگر ایک وقت میں بیٹھو، پونے گھنٹے کے اندر 100 نفل پورے ہو جاتے ہیں، قل یا الکافرون قل واللہ۔ اس سے تم کو خدا کا قرب بھی ملے گا۔ جو بہت نوافل پڑھتا آقا جی کا، اللہ تعالیٰ کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاں جی، اس کی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کام اس میں کرتی ہے کہ اللہ کی ہاں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بتائیں یہ کتنی بڑی نعمت، رسول اللہ کا قرب تم کو نصیب ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، تم سے گناہ وغیرہ جو نہیں چھوٹتے اس میں بڑا فرق پڑ جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی، جو بوڑھے ہیں ایسے پنچر ہوئے، یہ بیٹھ کے پڑھ لیں، ہاں، وہ بھی ایک بوڑھا بیٹھا، وہ بھی پنچر ہوا، وہ بھی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد 10-20 پڑھ لیے، زور سے پہلے 10-20 پڑھ لیے، بعد میں پڑھ لیے، عصر سے پہلے پڑھ لی، شام کے بعد کچھ پڑھ لی، عشاء ایک دم ہو جائیں گے۔ لیکن دل میں ہو نہ کہ میں ان کو چاہتا ہوں، جس چیز کو چاہے اس کے لیے کر لیتا ہے۔ اگر آپ سننے سنانے تک ہیں برکت کے لیے تو ہو گئی، اگر آپ چاہتے ہیں آقا سے رابطہ آپ کا پیدا ہو، خدا سے تعلق پیدا ہو، تو آپ یہ چیزیں کریں، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ آپ باوضو ہیں، آپ کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، آپ باوضو ہیں، آپ کا رزق وسیع ہوگا، آپ باوضو ہیں، شیطان نفس کے حملے بہت کم آپ پہ ہوں گے۔ اس میں بڑی حکمت ہے اس وضو میں، وضو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک باوضو رہا کریں، دوسرے یہ نفلوں کا مسئلہ شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں حضرت محمد سے آپ قریب رہیں، یہ نماز آپ کو خدا کے قرب میں بھی رکھے گی، جس کے ہاتھ یہ کہا بن جاتا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، گناہوں سے بھی چھوٹتے رہیں گے،
اور اس میں اور بھی بہت بڑی باتیں ہیں. یا دنیا خدمی من خدمنی واستغفر من خدمکی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کہا، آقا جی کہتے ہیں کہ جو میری خدمت میں لگے دنیا کو خدا اس کی خادم بنا دیتا ہے. واستخدمی من خدمکی، جو خدا کو چھوڑ کے دنیا کی معاملے میں لگ جائے خدا اس کو دنیا کا نوکر بنا دیتا ہے. دنیا میں گھس گھس کے مر جاتا ہے، ہاتھ پھر سب چھوڑ کے مرتا ہے. ایمان تو چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا. ہاں دیکھا، یبن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث شریف آقا جی کہتے ہیں خدا کہہ رہا ہے تو میری محبت کے لیے فارغ ہو جا، مجھ سے محبت، عبادت خدا سے محبت ہوتی ہے. ملا تو صدروں کا غنا، تیرے سینے میں بے نیازی بھر دوں گا. ملا تو صدروں کا غنا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو میری طرف راغب نہیں ہوگا، ملا تو صدروں کا فقراً، تیرے سینے میں بھوک اور حرص بھر دوں گا. یہ چاہیے وہ چاہیے، کام کرتے کرتے مر جائے گا. وَيَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھ کاموں میں رہیں گے اور تیرا دل فقر میں رہے گا. آخر میں تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. جس کو خدا مل گیا، نبی مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا. اس میں تھوڑی سی جیسے صبر کی ضرورت ہے. ساری دنیا، تم نے ساری عمر دنیا میں رہنا ہے، رزق میں بھی وسیع ہوگا سب، لیکن تھوڑی صبر کی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز بھی پڑھو اور صبر بھی کرو، کہ جلد بازی مت کرو. ہاں تو آپ کو اگر صحیح طلب ہے، آپ آئے ہیں، خدا رسول سے ہم کو محبت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر یہ نفلیں بھی شروع کریں اور وظیفے بھی شروع کریں، اور لوگوں سے، دوستوں سے کم ملنا شروع کریں. یہ کیجئے، کم کریں. ہاں، اور جو ایسے نہیں مطلب کے لیے تسبیح خور دل کا چور، تم تسبیح سے بچوں کسبی، تو پھر تمہاری مرضی ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. اب تمہارے دلوں کو خدا جانے. خدا رسول کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ خدا رسول کے معاملے میں کمزوری، خدا رسول کبھی کمزور ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور تم کو زندگی ہر وقت ملے گی، ایک دفعہ ملتی ہے. تو ساری سوچیں چھوڑ دو، بس ایک ہی دھیان رکھو. ہاں، خدا رسول کا. بس بیچ میں تھوڑا کھانا کھا لیا، چھوٹی موٹی نوکری کر لی، بڑی بڑی نوکریوں کے پیچھے مت پڑو، پھر وہ کرو، پھر یہ کرو. ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں، ان خیال استو محال استو. اگر تم خدا سنو گے، دنیا خود تمہارے پاس آ جائے گی. اب میں اچھے اندر سے بنا ہوں نہیں بنا ہوں خدا جانے، اوپر سے تو بنا ہوا ہوں نا. دیکھو کتنا آتا ہے مجھ کو یار، تم مجھ کو دیکھو یار تم مجھ کو دیکھو. اندر سے بنا نہیں بنا ہوں اللہ جانے. تم دیکھو کام شام کرتا ہوں، بس خوب کھاتا ہوں، ڈکارے مارتا ہوں، پڑا رہتا ہوں. اور چائے بنائی، بیچارے بھاگتے ہیں، 20 آدمی چائے بنا، وہ بنا، چمچہ صفا کر تو پتہ نہیں کس کو صفا کر تو، اس کے بدب سے لاتے ہیں. اس چمچے کا ادب، اس پتہ نہیں رومال کا ادب، اس چینی کا ادب، اس کو بڑے ایسے وہ اینک والا سوچ رہا تھا. تو بھی کر لے، کوئی منع تو نہیں. اس میں حکومت سے کوئی اجازت تو نہیں پڑتی. جو پیر بن جائے حکومت سے کچھ نہیں کہتی، بن جاؤ، داڑیاں شانیاں رکھو، بال شال رکھ لو، بس تسبیحیں سنتے ہو تم بھی شروع کر دو. میں حسد آپ سے نہیں کروں گا انشاءاللہ. ایک پٹھان آیا، بولا جی ہم بہت پریشان ہیں رزق مجھ کے، پیری شیری شروع کر دے، گھر بیٹھے کھا عیش کر مل جائیں گے. بولتا جی میرے بس کی بات مشکل نظر آتا. اب بولتا میں تو نہیں کر کو منع، میں تو نہیں منع کرتا. تو آپ کی مرضی ہے، اگر ادھر لگتے ہیں تو لگیں. اب میں آپ کو کیسے کہوں، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن یا تو آپ خدا کے رسول کے بن جائیں، یا آپ کو موت آ جائے تو اچھا جلدی چل، کہ جلدی جلدی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ. اس دنیا میں زیادہ رہنا بہت امتحان آتے ہیں انسان. اللہ نے آقا کی امت پہ بڑی رحم کیا ہے. پہلی عمریں 1000 2000 سال نفس کا مقابلہ، شیطان کا بڑی مصیبت. آقا کی امت کی عمر میں 70 سال میں چلتا بن جنت کو، زیادہ مصیبت ہی نہیں. یہ رحم ہے. آقا جی پر بڑی رعایتیں ہیں. بہرحال یہ مشورے آپ کو دیے، مذاکرات آپ سے کیے ہیں، آپ کو پسند ہے. کوئی چکوال سے آیا، کوئی پنڈی سے، کہاں سے آیا، تو ہماری بھی سنو، اتنی سنتے ہیں، دیکھو ہماری بات میں کیا. ہاں، ان کا جو تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی. مجھے دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس. دیکھو ظاہر میں ان کا بنا ہوا ہوں، اندر سے بنا ہوں نہیں بنا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں. میرا حال پوچھتے ہو. دیکھیں ہوں ان کا، اس میں میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں. جیسا بھی ہوں ان کا، برا اچھا ہوں ان کا، کسی کا نہیں بن سکتا میں. لیکن مجھے عہدہ نہیں چاہیے،
وہ تخت سکندری پہ تھکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیرے در کے سامنے. یہ میں نے کچھ شوخی کی ہے، اب پتہ نہیں محبت سے کی ہے دکھاوے سے کی ہے، لیکن دل نے کہا تو کہہ دے نا، کوئی بات نہیں کہہ دے. ہم آپ کو کہتے ہیں، 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 روز کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، کہتے رہیں گے جب تک زندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟